علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 59۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لقد البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الا کی طرف قومی ہی اس کی قوم فقال پس اس نے کہا یا قومی اے میری قوم اعبدو تم عبادت کرو اللہ کی ما نہیں ہے لکم تمہارے لیے من کوئی الہ معبود غیرہ اس کے سوا انی بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں علیکم تم پر عذاب سے یومن دن کے عظیم بہت بڑے۔ قال کہا الملأ سرداروں نے من سے قومی ہی اس کی قوم انا بے شک ہم لنراک البتہ خیال کرتے ہیں تجھے فی میں ضلال گمراہی مبین واضح۔ قال انہوں نے کہا یا قومی اے میری قوم لیسا نہیں ہے بھی میرے ساتھ ضلالتن کسی قسم کی گمراہی ولکنی اور لیکن میں رسول ہوں من کی جانب سے رب العالمین جہانوں کے ابلغکم میں پہنچاتا ہوں تمہیں رسالات پیغام ربی اپنے رب کے وانصح اور میں خیر خواہی کرتا ہوں لکم تمہارے لیے واعلم اور میں جانتا ہوں من اللہ سے ما وہ لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ اب عجب تم اور کیا تم تعجب کرتے ہو ان یہ کہ جاءکم آیا تمہارے پاس ذکر نصیحت من کی جانب سے ربکم تمہارے رب علا پر رجل ایک آدمی منکم تم میں سے لینذرکم تاکہ وہ تمہیں ڈرائے ولتتقوا اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو ولعلکم ترحمون اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فکذبوہ پس انہوں نے اسے جھٹلایا فانجیناہ پس ہم نے اسے نجات دی والذین اور ان لوگوں کو معہ جو اس کے ساتھ تھے فی الفلک کی کشتی میں واغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا الذین ان لوگوں کو کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو انہم بے شک وہ کانوا تھے قوما ایسی قوم عمین جو اندھی تھی۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومه یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انہوں نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم میں تم پر بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قال الملأ من قومه ان کی قوم میں سے سرداروں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین یقیناً ہم آپ کو واضح گمراہی میں خیال کرتے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین انہوں نے کہا میری قوم میرے ساتھ کسی قسم کی گمراہی نہیں ہے بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم میں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارے لیے خیر خواہی کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور میں اللہ سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ کیا تم تعجب کرتے ہو کہ آیا ہے تمہارے پاس خیر خواہی نصیحت تمہارے رب کی جانب سے ایک آدمی پر جو تمہیں میں سے ہے لِيُنذِرَكُمْ تاکہ وہ تمہیں ڈرائے وَلِتَتَّقُوا اور تاکہ تم ڈر جاؤ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ
بس انہوں نے اس کی تکذیب کی، ہم نے اسے اور اس کے ساتھ جو کشتی میں تھے انہیں نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، یقیناً وہ اندھی قوم تھی۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جو بلد طیب پاکیزہ شہر کی طرح ہوتا ہے جس کی زمین بڑی زرخیز ہوتی ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو خبیث شہر کی طرح ہوتا ہے جس کی زمین بنجر، ویران، شور زدہ ہوتی ہے۔ اب تاریخ میں اس کی کچھ مثالیں پیش کی جا رہی ہیں کہ ایسا صرف اب نہیں ہے بلکہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو حق بات کہی جائے ان کے دل نرم پڑتے ہیں، اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، تسلیم کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو حق بات کہی جائے وہ غصے میں آتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ پھل اگائیں، وہ فائدہ دیں، وہ کانٹے بن کے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ان میں ایک قوم نوح ہے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا کہ سب سے پہلے زمین پر آنے والے اللہ کے رسول جو تھے وہ نوح علیہ السلام تھے۔ آدم علیہ السلام نبی تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ان سے پہلے ادریس اور شیس وغیرہ گزر چکے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک الگ باب ہے، انبیاء گزرے ہیں لیکن نبی جو تھے نا، رسول سب سے پہلے وہ نوح علیہ السلام تھے۔ اس کی دلیل وہ بخاری کی حدیث ہے کہ حدیث شفاعت جس میں آتا ہے کہ سب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تو آدم علیہ السلام انہیں کہیں گے کہ تم نوح کے پاس جاؤ، وہ اللہ کا پہلا رسول ہے، اللہ نے اسے زمین پر بھیجا تھا۔ نوح علیہ السلام سے پہلے 10 نسلیں گزر چکی تھیں، اور یہ سب کے سب لوگ توحید پر تھے۔ پھر ان کے اندر شرک آیا کہ نیک لوگ، ان میں جو 5 تھے جن کا قرآن نے ذکر کیا، یغوث، یعوق، ود، سوا، نصر، یہ سب مر گئے۔ ابلیس نے کہا کہ یہ جن جگہوں پہ بیٹھ کے ذکر کرتے تھے انہی جگہوں پہ تم ان کی مورتیاں بنا دو تاکہ تمہیں وہ یاد تو رہیں، تم بھی اللہ کو یاد کرو۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ان کے بچوں کو کہا کہ تم انہی کی عبادت کرو، تمہارے بڑے انہی سے مانگتے تھے۔ یوں شرک آیا۔ 950 سال نوح علیہ السلام نے دعوت دی۔ سب سے زیادہ مشقت والی لمبا عرصہ جو گزارا وہ نوح علیہ السلام نے گزارا۔ تاریخی روایات کے مطابق ان کے اوپر ایمان لانے والے 70-80، یہ کوئی حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، تاریخ کی بات ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ فما آمن معہ الا قلیل، اس نوح کے ساتھ ایمان نہیں لائے مگر چند لوگوں کے سوا، چند لوگوں کے سوا کوئی اس نوح پر ایمان نہیں لایا۔ حتیٰ کہ ہم نے کہا اے نوح اب تیری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، پھر ہم نے عذاب بھیجا۔ تو اس نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، شرک سے روکا، لیکن قوم نہ باز آئی۔ بڑے پیارے طریقے سے میری قوم، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی عبادت کرو، اور میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بہت بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ بہت بڑے دن کا عذاب یعنی کہ اللہ جس دن عذاب نازل کرتا ہے وہ بڑا دن ہوتا ہے، تو بڑے دن کا عذاب نہ تم پر آ جائے، میں ڈرتا ہوں۔ ایک نبی کی دعوت کے اندر یہ خیر خی اور درد ہوتا ہے، وہ منتیں سماجت والے انداز میں لوگوں کو کہتا ہے کہ خدا را بچ جاؤ۔ ہمیشہ انبیاء کی مخالفت، اور آج کے دور میں بھی ہمیشہ حق کی مخالفت کرنے والے وڈیرے ہوتے ہیں۔ جس کے پاس چودراہٹ ہو، جس کے پاس 4 پیسے ہوں، وہ بندہ ہمیشہ حق کے رستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ حتیٰ کہ آج کے دور میں بھی آپ کسی شعبے کے اندر دیکھ لیں، کسی شعبے، حکومتی سطح پر آپ دیکھ لیں، ملکی سطح پر کوئی خیر کا کام ہونے والا ہو، اس میں یہ جو بڑے بڑے لیڈر ہوتے ہیں یہ رکاوٹ ہوتے ہیں۔ انہوں نے بڑی مشکل کھڑی کرنی ہوتی ہے کہ بس یہ نیکی نہ ہونے دیں ہم۔ اور پھر اس کے بعد آپ خاندان کے اندر دیکھ لیں، اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں یہ تبدیلی کرنا چاہتا ہوں، تو وہاں پر مثلا میں سنت کے مطابق کرنا چاہتا ہوں کوئی عمل، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ضرور برادری کے کچھ نہ کچھ بڑے سرکردہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو، تم رشتہ داری توڑنا چاہتے ہو، ختم کرنا چاہتے ہو۔ حتیٰ کہ ہم اگر دیکھیں جو آج دین کی آماج گاہیں ہیں، جہاں سے دین سیکھا سکھایا جاتا ہے، مساجد اور مدارس کے اندر بھی 100% کتاب و سنت کا نفاذ نہیں ہو پاتا۔
اس میں فلاں صاحب رکاوٹ ہیں، اس میں فلاں صاحب رکاوٹ ہیں، اس میں فلاں صاحب رکاوٹ ہے۔ ہمیشہ بڑے لوگ حق کے رستے میں حائل رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو بھی سب سے پہلے اسی قوم کے بڑوں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ بڑے غلطی پر ہیں۔ غلطی پر اس لیے کہا کہ ہمارے بڑوں کا یہ طریقہ نہیں تھا، تم کیسا نیا طریقہ لے آئے ہو، نیا ایک اسلوب لے آئے ہو، ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ انہوں نے آگے سے بڑی نرمی سے کہا کہ یا قوم لیس بی ضلالہ، میری قوم میں تو گمراہ نہیں ہوں، لیکن میں تو اللہ کی طرف سے آیا ہوا رسول ہوں، میں تمہیں رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، خیر خواہی کرتا ہوں، اور چونکہ میں اللہ کا رسول ہوں میرے اوپر وحی آتی ہے، مجھے رب کے بارے میں وہ علم ہے جو تمہیں نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح ماہر قسم کا کسی چیز میں تجربہ رکھنے والا بندہ کسی جاہل کو کہے کہ بھئی اس چیز میں میرا تجربہ ہے، تیرا نہیں ہے۔ اب اس کو یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ غصہ کرنا چاہیے؟ تسلیم کرنی چاہیے نا کہ بھئی ٹھیک ہے میرا میدان نہیں ہے، لیکن اگر وہ کہے نہیں نہیں میرا تجربہ ہے اس میں، تو پھر یہی چیز ان لوگوں میں تھی کہ ان سے کہا بھئی میں رب کو جانتا ہوں، رب کی وحی میرے اوپر آتی ہے، تم نہیں جانتے، لہذا تم میری پیروی کرو۔ لیکن قوم اس کے لیے تیار نہیں، تو ہمارے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اب عاجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، تعجب ان کو یہ تھا کہ ہمارے جیسا ایک بندہ، اس پر اللہ نے قرآن کیسے اتار دیا، وحی کیسے اتار دی؟ تو کہا کیا تم تعجب کرتے ہو کہ تمہارے جیسے ایک آدمی پر اللہ کی طرف سے نصیحت اتر چکی ہے، اس بات پر تعجب ہے؟ لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم بچ جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کرے، رحم کیا جائے۔ وہ اس کو قبول کرنے کے لیے دیکھو عقل بھی جو ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو صحیح استعمال ہوتی ہے، نہیں تو یہ گمراہی کرتی ہے۔ اب اپنے ہاتھوں سے بت بنائے مٹی کے، اس کو معبود مان لیا، لیکن ایک بندہ بشر کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ عقل ہے نا، جب کوئی اپنی عقل زیادہ استعمال کرتا ہے نا اللہ کے حکم کے مقابلے میں، تو وہ گمراہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے یہی کیا، اللہ سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بشر رسول ہو جائے؟ اچھا بشر رسول تو نہیں ہو سکتا، تو ایک بے جان مٹی کی مورتی الہ ہو سکتی ہے؟ یہ انہوں نے مان لیا، لیکن ادھر نبی کو نہیں مانا۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، پس انہوں نے اس کی تکذیب کی، ہم نے اسے اور اس کے ساتھ جو کشتی میں تھے ان کو نجات دی۔ یہ کشتی اللہ تعالیٰ نے بنوائی نوح علیہ السلام سے، کتنی دیر رہی اس کے بارے میں تاریخی روایات ہیں، لیکن کتاب و سنت میں کچھ نہیں ہے جی۔ وہ کشتی جو تھی نا وہ 300 ہاتھ لمبی تھی اور 50 ہاتھ چوڑی تھی اور 30 ہاتھ اس کی لمبائی تھی، اور وہ 5 ماہ تک پانی کے اندر۔ یہ سب بنی اسرائیلی روایات ہیں، قرآن و حدیث کے اندر اس میں کچھ نہیں ہے۔ کشتی کے بارے میں جو کچھ ہے یہ سب کی سب بنائی ہوئی باتیں ہیں، کتاب و سنت میں اس کے بارے میں واضح کچھ نہیں۔ ہاں کشتی تھی، ہمارا یہ یقین ہے، ممکن ہے وہ کسی جگہ پہ محفوظ ہو، لیکن ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کسی کشتی کو کہ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے؟ بہرحال کشتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اور اس کے ساتھ جو کشتی میں سوار ہیں ان کو نجات دی۔ یہاں پر میں ایک مثال پیش کرتا ہوں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی۔ انہوں نے عقل پرستوں کی یوں بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں جو عقل ہوتی ہے نا، یہ وہ استعمال کرتا ہے، یہ میں وضاحت کر رہا ہوں، یہ وہ استعمال کرتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہوتی، اور جب وہ اپنی عقل استعمال کرتا ہے نا پھر وہ غرق ہوتا ہے۔ اب نوح علیہ السلام نے کہا یا بنی ارکب معنا، اے بچے ہمارے ساتھ کشتی میں آ جاؤ۔ اللہ کا نبی تھا نا، نبی نے کہا کہ ہمارے ساتھ کشتی پہ آ جاؤ۔ نبی کی بات کو اس نے عقل سے پرکھا، کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اس پہاڑ کی طرف پناہ لوں گا، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا وہ مجھے بچا لے گا۔ ایک طرف وحی تھی، ایک طرف اس کی عقل تھی۔ اس کی عقل کہہ رہی تھی تو اس پہاڑ پہ چڑھ جا، یہ پہاڑ تجھے بچا لے گا۔ دوسری طرف نبی کہہ رہا تھا میرے ساتھ کشتی پہ آ جا۔ اس نے کہا میں اس پہاڑ پہ چڑھ۔ نوح علیہ السلام نے پھر کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن اللہ کے اس عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔
بیٹا پھر کہتا میں چڑھ جاؤں گا۔ اب دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں جو عقل لے کر آتا ہے نا وہ غرقی ہوتا ہے۔ جس طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا عقل کو ترجیح دیتے دیتے نبی کے حکم کو اس نے نیچے کر دیا اور غرق ہو۔ کئی لوگ ایسے یہ حدیث تو ہے پر عقل میں نہیں آ رہی۔ بھئی حدیث ہے، صحیح ہے، تیری عقل ناقص ہے۔ اس کا آسان سا جواب ہے، تیری عقل میں آئے نہ آئے یہ نبی کا فرمان ہے، بس اس کو ماننا ہے۔ اور کئی ایسی باتیں ہیں جو نہیں عقل میں آتی، اس کا کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے۔ آج الحاد اور گمراہی کی سب سے بڑی جو سبب ہے، یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر جو کئی جگہوں پر، ہر جگہ پر نہیں ہے، کئی جگہوں پر یہ جو الحاد کا درس دیا جا رہا ہے، اس کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ عقل کو مقدم کیا جا رہا ہے کہ ہر بات کو عقل سے سوچو۔ ہم کہتے ہیں عقل ناقص ہے، عقل کیسے رب کے فیصلوں کو تول سکتی ہے؟ عقل قاضی اور جج بن نہیں سکتی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر۔ تو نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بھی عقل کو مقدم کیا، وحی پر غرق ہو گیا۔ آج بھی جو اپنی عقل کو آگے کرے گا نبی کے فرمان سے، نبی کی حدیث سے، وہ غرق ہوگا، گمراہ ہوگا وہ۔ اسی طرح بعض مفسرین کی عادت ہے وہ قرآنی آیات کو اور حدیثوں کو ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب بعض گمراہ قسم کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ بھئی کس نے کہا خلاف ہے؟ تجھے سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ یہ خلاف ہو گئی۔ جو تیرے سے پہلے علماء گزرے ہیں ان سے سمجھ لینا اس آیت کا معنی۔ اسی طرح کئی لوگوں نے تفسیریں لکھی، بخاری کی صریح حدیث کا انکار کر دیا کہ جی یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کی کتاب کو مانیں کہ بخاری کی حدیث کو مانیں؟ اللہ کی کتاب کو جھوٹا کہنے سے بہتر ہے بخاری کی روایت کو جھوٹا کہہ دو۔ بھئی تم نہ بخاری کو جھوٹا کہو نہ کتاب کو جھوٹا کہو، اپنی عقل کو جھوٹا کہہ دو، جس کی بنیاد پر تم قرآن اور حدیث میں تضاد ثابت کر رہے ہو۔ میں نام نہیں لیتا اکثر، لیکن میں بعض جگہوں پر نام اس لیے لیتا ہوں کہ لوگوں کو آگاہ کر سکوں۔ اس میں بہت سے لوگ ہیں کہ جن کا یہ طریقہ رہا ہے۔ ان میں سید ابو العالیٰ مودودی ہیں۔ باوجود اس کے کہ مودودی صاحب نے بعض مقامات پہ بہت اچھا کام کیا۔ مودودی صاحب کی تفہیم القرآن واقعی قرآن کی تفہیم ہے، سچ کہتا ہوں، دل سے کہتا ہوں، میں نے اس کو پڑھا ہے۔ وہ قرآن آسان کرتے ہیں، اور بھی ان کی بعض خدمات بڑی اچھی ہیں، لیکن انصاف یہ ہے کہ ہم ان کی خدمات کی وجہ سے ان کی غلطیوں پر بھی پردہ نہیں ڈال سکتے، اور ان کی غلطیوں کی وجہ سے ان کی جو خدمات ہیں اس کو ٹھوک کر نہیں مارتے۔ مودودی صاحب نے اچھا کام کیا ہے، لیکن مودودی صاحب نے بہت سے مقامات پر غلطی کھائی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان سے عقیدت کا یہ ہمارا انداز نہیں ہونا، محبت کریں ان سے جو انہوں نے دین کی خدمت کی اس کے عوض، لیکن وہ محبت ایسی نہ ہو کہ اس کے بدلے میں ہم حدیثوں کا انکار کریں۔ اب کئی مقامات پر مودودی صاحب نے حدیث کا انکار کیا، محض اپنی عقل سے اس کو تولنا چاہے، وہ نہیں تلی، انکار کر دیا۔ یہی کام تدبر القرآن امین حسن اصلاحی نے کیا، اور یہی کام حمید الدین فراہی نے کیا، اور یہی کام جو تھے یہ سر سید احمد جو تھے علی گڑھ والے، جن کو بڑا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، وہ یہی تھے۔ بہت بڑا منکر حدیث تھا، وہ معجزات کا منکر تھا وہ، لیکن ہمارے بچوں کو مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں وہ ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ شخصیات ہیں جن کی عقیدت ہمارے دلوں میں ایسی بیٹھی ہے کہ بعض دفعہ ہم ان کی غلطیوں کو بھی عقیدت کی اینک پہن کر پڑھتے ہیں اور اس کو حق سمجھ کر اپنے دلوں میں جگہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ بات چلی تھی، میں نے عرض کر دی کہ عقل کو جو مقدم کرتا ہے وہ ٹھوکر ضرور کھاتا ہے، وہ غرق ضرور ہوتا ہے جو عقل کو وہی پر مقدم کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں بھی غرق کر دیا جو ان کے مخالفین تھے۔ نجات صرف نوح علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو دی۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی انہیں ہم نے غرق کر دیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، یقیناً وہ اندھی قوم تھی۔ اندھی کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی آنکھیں نہیں تھیں، حق سے اندھے تھے، حق کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔